سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں اس وقت ہم دوسرا حصہ لے کر چل رہے ہیں، اور یہ حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اس سال میں ہوئی جسے ہاتھی والا سال کہا جاتا ہے، اور ہاتھی والی صورت کسی کو معلوم نہ ہو، کوئی مسلمان گھرانہ ایسا نہیں ہے جہاں سورہ فیل کا ترجمہ اور واقعہ بچے کو معلوم نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان گھرانہ ہو اور ہاتھی والا واقعہ اس بچے کو نہ پتہ ہو، یا یوسف علیہ السلام کا قصہ نہ پتہ ہو، یا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہ پتہ ہو۔ یہ 3 قصے ایسے ہیں قرآن کے جو ہر گھر میں سنائے جاتے ہیں، اور آج یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اگر جس گھر میں یہ 3 قصے بچوں کو نہیں معلوم تو پھر اس گھر کے ایمان کا لیول چیک کر لینا چاہیے، اس گھر میں گفتگو کا لیول چیک کر لینا چاہیے کہ بچوں کو یہ قصے بھی نہیں معلوم تو پھر وہ کیا باتیں کرتے ہیں، اور مجلس میں ان کی کیا باتیں ہوتی ہیں اور کن باتوں پر غور و فکر کیا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا سال ہے، اور ولادت سے پہلے والا جو سال ہے وہ ہاتھی والا سال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ملک یمن یعنی ایتھوپیا اور ابیسینیا کا جو سلطنت ہے اس کا حصہ تھا۔ اس وقت ابیسینیا جو تھا وہ عیسائی بادشاہ نجاشی اس کا بادشاہ تھا، اور ملک یمن میں اس کا ایک نگران گورنر تھا، اس کا نام تھا ابرہہ نے شہر صنعاء میں ایک عالیشان چرچ بنوایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے زائرین جو ہیں وہ مکے میں خانہ کعبہ کی زیارت کو جانے کے بجائے وہ سب کے سب اس کے عالیشان چرچ کی طرف آئیں۔ اس خبر کو سنتے ہی مکے کا ایک عرب شخص جو تھا اسے بڑا غصہ آیا، اور وہ خفیہ طریقے سے ملک شہر صنعاء گیا اور چرچ کی دیواروں پر پلیدگی کر دی۔ ابرہہ کا غصہ بھڑک اٹھا، وہ ایک فوج اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ مکے پہنچ کر اس نے عبد المطلب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے کئی اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے، اور کہا کہ تم سے جنگ کرنے نہیں آیا بلکہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ اس پر عبد المطلب نے اس سے اپنے اونٹ واپس مانگے۔ ابرہہ بڑا حیران ہو گیا کہ عبد المطلب اپنے اونٹ مانگ رہے نہ کہ خانہ کعبہ کی حفاظت۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا مالک ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ عبد المطلب نے اپنے 1/3 اونٹ ابرہہ کو دینے کی بھی پیشکش کی اور کہا کہ وہ خانہ کعبہ کو نہ گرائے، لیکن ابرہہ نے یہ درخواست منظور نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا کہ جیسے انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو پھر اے اللہ آپ بھی اپنے گھر کی حفاظت کریں۔ ابرہہ نے اپنے 60,000 سپاہی اور 9 ہاتھیوں کا لشکر جو تھا وہ خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے تیار کیا۔ ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا، اس کے محبت کا نام تھا نوفائل، وہ ہاتھی مینا کی وادی میں زمین پر ہی بیٹھ گیا اور ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب اس کا رخ یمن کی طرف کیا جاتا تو وہ چل پڑتا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف کیا جاتا تو وہ زمین پر بیٹھ جاتا، اور اسی وقت سارا آسمان پرندوں سے بھر کر سیاہ ہو گیا، اور انہوں نے کنکریوں کی بارش ابرہہ کی فوج اور ہاتھیوں پر کر دی۔ ہر پرندے کی چونچ میں ایک اور پیروں میں ایک پیر میں ایک کنکری تھی، یعنی کل 3 کنکریاں ہر پرندے کے پاس تھیں۔ چیخ و پکار ہونے لگی، بھگدڑ مچ گئی، سب زخمی ہو کر بھاگ گئے۔ ابرہہ کا ارادہ ناکام ہوا اور وہ خالی ہاتھ زخمی ہو کر صنعاء شہر سے واپس آ گیا۔ زخموں کی تاب نہ لا کر وہ مر گیا، اور عیسائیوں کو کعبے پر تسلط حاصل نہ ہو سکا۔ اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے، اور سورہ فیل میں اللہ رب العزت نے یہ بات برملا فرما دی۔ اس وقت کعبے کے باشندے مشرک تھے، اور اس واقعے کے 2 مہینے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی۔